یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 19۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 10-12 نمازی، جن میں اکثر بڈھے تھے، سب اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر مولوی کرامت وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے نہ تو کسی سے بات کی اور نہ ہی دعا مانگنے اور نماز پڑھانے میں طوالت اختیار کی تھی۔ وہ مسجد کی محراب میں بیٹھا اس طرح سوچ میں ڈوبا تھا جیسے صبح سب کچھ لٹنے والا ہو۔ اس نے اسی مسجد کے احاطے میں ہوش سنبھالے تھے اور آج وہ 55 کا ہو چکا تھا۔ اس نے وہیں اپنا پہلا سبق پڑھا تھا، اسی فرش خاک پر پیشانی رکھی تھی، تو یہی خاک اس کے لیے خاک شفا بن چکی تھی۔ مسجد نہایت چھوٹی، بوسیدہ اور ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی، مگر مولوی کرامت کے لیے کعبۃ اللہ سے کم نہیں تھی۔ اسے مسجد کی ایک ایک شے سے محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رات اسی مسجد میں رہ گیا اور باہر جانے کو جی نہ چاہا۔ اس کے لیے پرانے طاقوں میں پڑے مٹی کے وہ چراغ، جن میں اپنے ہاتھوں سے برس ہا برس تک تیل ڈال کر جلاتا رہا تھا، ان کے اندر پڑے ہوئے روئی کے پھمبے جو 20 سال تیل اور آگ کے دھوئیں میں گھل مل کر نہایت میلے کچیلے ہو چکے تھے، مسجد کی چھت کے برسوں پرانے اور دھوئیں سے سیاہ ہوئے شہتیر اور آنکڑے، جن پر مکڑی کے سیاہ جالے لگے ہوئے تھے، دیواروں میں ٹیڑھے میڑھے طاق اور ان میں بوسیدہ غلافوں میں لپٹے قرآن اور قاعدے اور سپارے، جن کی اپنی حالت بھی غلافوں سے کم نہیں تھی، کچے فرش پر بچھی کھجور کے پتوں کی چٹائیاں جو گھس گھس کر اتنی پرانی ہو چکی تھیں کہ ان میں ملائمت اور چمک پیدا ہو گئی تھی۔ ان چٹائیوں کے دھاگے تو کب کے ریزہ ریزہ ہو چکے تھے، مگر پتے اپنی ترتیب میں فقط پیروں کے دباؤ کی وجہ سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہ گئے تھے۔ ان کے علاوہ دیواروں میں جگہ جگہ تنگ روزن، ان روزنوں اور روشن دانوں میں بے شمار چڑیوں، فاختاؤں، لکے کبوتروں کے گھونسلے اس طرح بنے تھے کہ ان کی وجہ سے وہ بالکل بند ہو چکے تھے۔ انہی روزنوں میں پھنسے پرندوں کے پر، تنکے، خس اور بیٹوں نے سورج کی کرنوں اور ہوا کا راستہ ایک عرصے سے روک رکھا تھا۔ مسجد کی محراب، جو ایک قسم سے مولوی کرامت کے جسم کا حصہ تھی، ایک چھوٹی سی 4 فٹ چوڑی، 5 فٹ لمبی اور 8 فٹ اونچی محراب میں کئی چیزیں، مثلاً لکڑی کا پرانا 4 سیڑھیوں والا ممبر، جس پر بیٹھ کر اس کا دادا، باپ اور پھر وہ خود جمعہ کا خطبہ دیتے رہے یا کبھی کبھار واز کہتے رہے، جن میں چند بندی ٹکی نصیحتوں کا اصرار تھا جو گاؤں والوں کو کبھی کی ازبر ہو چکی تھی، جیسے ان کے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں۔ اس ممبر کا رنگ اب کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ جب وہ نیا تھا تو کیا ہوگا۔ محراب کے اندر کاندھوں کے برابر 3 چھوٹی چھوٹی محرابیوں والے طاق اور ان میں رکھے چراغ، جن کے جلانے کی ڈیوٹی بچپن سے ہی اس کی اپنی تھی۔ اس کے علاوہ مسجد کے صحن کے مشرقی کونے میں وہ چبوترا جس پر کھڑے ہو کر 5 وقت اذان دیتا تھا، الماریوں میں پڑی لکڑی کی رحلیں، میلاد النبی کے دن مسجد کی چھت اور صحن میں باندھی جانے والی رنگ برنگی کپڑے کی جھنڈیاں، رمضان کے مہینے میں روزہ افطاری کا اعلان کرنے والا نقارہ، حتیٰ کہ صحن کے ایک کونے میں پڑی ہوئی مردوں کو لاد کر لے جانے والی چارپائی۔ وہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتا گیا اور اسے بوسے دیتا گیا۔ غرض صحن سمیت اس 30 فٹ لمبی اور 20 فٹ چوڑی مسجد کی ایک ایک شے مولوی کرامت کے وجود کا حصہ بن چکی تھی، جسے اگر اس کے بس میں ہوتا تو اٹھا کر جلال آباد لے جاتا۔ کئی دفعہ ذہن میں آیا کہ نہ جائے، مگر پھر اسے فضل الدین کا خیال آ جاتا، جو محض روٹیاں اکٹھی کرتے اور جھڑکیاں کھانے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اسی عالم میں اسے صبح نے آ لیا۔ مسجد میں صبح کی نماز چھوڑ کر باقی 4 وقتوں میں نمازیوں کی تعداد 15-20 سے کبھی نہیں بڑھی تھی۔ صبح کے وقت 40-50 فرد ہر صورت جمع ہو جاتے۔ یہ اصول اسی گاؤں کی مسجد کا نہیں تھا، پنجاب کے جتنے دیہات یا شہر ہیں وہاں کے نمازیوں کی یہی حالت ہے۔ یہ لوگ صبح کی نماز کو عموماً ترجیح دیتے ہیں اور باقی کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، بالکل اس نوکر کی طرح جس کا مالک اسے کوئی کام بتا کر فوت ہو جائے اور وہ نوکر
اس کام کا 1% کر کے باقی اپنے مالک کے زندہ ہونے تک ملتوی کر دے۔ صبح کی نماز پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان دیہاتی لوگوں کو ہمیشہ سے ہی رات کو جلد سونے اور صبح جلد اٹھنے کی عادت ہوتی ہے۔ چونکہ صبح اٹھ کر کرنے کو اور کوئی کام نہیں ہوتا اور نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ منہ دھونا ضروری ہوتے ہیں، اس لیے صبح کی نماز گویا منہ ہاتھ دھونے کا بہانہ سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ صبح کے وقت لوگ تازہ دم بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال آج فجر کی نماز میں معمول کے مطابق گاؤں کے قریباً سبھی سرکردہ لوگ جمع تھے، جن کی تعداد 60 تک تھی۔ نماز ختم ہوئی تو مولوی کرامت نے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کی اور اس کو اتنا لمبا کھینچا کہ نمازی فکر مند ہو گئے۔ ہر ایک شخص کا نام لے کر ان کی ضروریات کی تمام چیزیں، صحت، دولت اور ایمان تک مولوی صاحب نے اللہ سے مانگے۔ اس کے بعد نمازیوں کی طرف منہ کر کے روندھی ہوئی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں، خدا تم کو سلامت رکھے اور اس گاؤں پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میں آج یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا۔ تم نے میری اور میرے باپ دادا کی بہت خدمت کی۔ اس مٹی نے جتنا ہمارا رزق تھا وہ ہم نے کھا لیا۔ اب آگے کا دانا پانی اللہ نے کہیں اور لکھ دیا ہے۔ اب دعاؤں کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے مولوی کی آواز ایک دم بھرا گئی، اسے آگے نہ بولا گیا اور ہچکی بند گئی۔ مولوی کو روتے دیکھ کر سب لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ سچ بات تو یہ تھی کہ آج تک مولوی کرامت کی کسی بھی شخص سے چپکلش نہ ہوئی تھی۔ سب کے گھروں میں آنا جانا کھلا تھا۔ ہر ایک کی ماں بہن کو مولوی کرامت نے اپنی ماں بہن سمجھا۔ کبھی نہ کسی شخص سے منہ بھر کے مانگا اور نہ کم ملنے پر بڑ بڑ کی۔ جو کسی نے دیا رکھ لیا، نہ دیا تو خاموش ہو گیا۔ گاؤں میں مولوی کی 1 انچ زمین نہ تھی۔ گھر کا جو احاطہ رہنے کے لیے تھا وہ بھی چودھری گلزار محمد نے دے رکھا تھا، مگر مولوی کرامت گاؤں کی تمام زمین کو اپنی ملکیت ہی سمجھتا تھا۔ جس کھیت سے جی چاہا ساگ اتار لائے، جہاں سے چاہا سبزی، مکئی کے بھٹے، گنا، لہسن، پیاز، غرض ہر شے کسی کے بھی کھیت سے مولوی کرامت بغیر پوچھے کاٹ لاتے تھے۔ کسی نے آج تک منہ نہ پھٹکارا۔ کافی عرصہ پہلے 1-2 دفعہ مولوی کرامت کو شہر کی مسجدوں سے پیش امامت کی پیشکش بھی ہوئی۔ مولوی صاحب نے انہی سہولیات کے باعث وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر اب کے معاملہ الٹ تھا۔ ایک تو انگریزی سرکار کی نوکری، اس پر رحمت بی بی کی 10 ایکڑ زمین کی سنبھال۔ مولوی کرامت نے سوچا اسے چاہے تنگی ہو جائے مگر فضل دین کا مستقبل ضرور سنور جائے گا۔ اب چونکہ مولوی کرامت کی پیدائش اسی گاؤں کی مٹی کے خون سے ہوئی تھی، اس لیے آج گاؤں چھوڑنے پر دل بھرانا فطری عمل تھا۔ جب دن کافی چڑھ آیا اور کوہر نے آنکھوں کا راستہ چھوڑ دیا تو چودھری گلزار، اللہ بخش، دین محمد اور دوسرے کئی لوگ مولوی کرامت کو رخصت کرنے کے لیے اس کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے۔ آج شام 4 بجے کی ریل سے مولوی کرامت نے جلال آباد کا ٹکٹ لینا تھا، اس لیے 4 سے پہلے اسے سامان لے کر ریلوے اسٹیشن پر پہنچنا تھا۔ سامان کیا تھا؟ 2 لکڑی اور 1 لوہے کا صندوق، جن میں پرانے کپڑے، 5-10 کتابیں اور گھر کے چھوٹے موٹے برتن، اس کے علاوہ 3 عدد بستر جن میں پرانی رضائیاں اور چٹائیاں تھیں، اور باقی اللہ اللہ۔ یہ سارا سامان ایک گٹھ پر باندھ دیا گیا جو حسین محمد کا تھا۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا وہ مولوی صاحب کا سامان ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ آئے۔ اس کے علاوہ 2-3 لڑکے مزید جو کبھی مولوی کرامت کے شاگرد رہ چکے تھے، وہ بھی ریلوے اسٹیشن تک جانے کے لیے ساتھ ہو گئے۔ ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کی کچھ نہ کچھ خدمت کی۔ کوئی مولوی کرامت، اس کی بیوی اور فضل دین کے لیے کپڑے لے آیا، کسی نے پیسے دیے، کسی نے کچھ اور تحفہ۔ یوں مولوی کرامت کے پاس 150 روپیہ اور کپڑوں کے کئی جوڑے جمع ہو گئے۔ مولوی کرامت تمام لوگوں کے ساتھ گلے مل مل کر رویا۔ شریفہ بی بی کے گرد عورتوں کا مجمع الگ تھا جو اسے بڑی گلوگیری سے دعائیں دے رہی تھی۔ فضل دین نے آج نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ اس سب کچھ سے بے نیاز نئی دنیا دیکھنے کے لیے بے تاب اور خوش خوش سفر کو آمادہ۔ جی ہی جی میں سوچ رہا تھا کہ وہ ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں دن کا رنگ ہرا ہرا ہوتا ہے اور راتوں کو جگمگ کرتے تارے کوٹھوں کی چھتوں پر آ جاتے ہیں۔ اسے یہ بھی پتا چل گیا تھا
کہ اس جگہ پر رنگ برنگ کی میٹھی میٹھی برفی، ٹانگر، جلیبی اور کرارے پکوڑے بھی بہت سستے مل جائیں گے۔ اس لیے اب وہ جی بھر کر جلیبی اور پکوڑے کھایا کرے گا، جو 1.5 سال پہلے پیر نتھو شاہ کے میلے میں اس کے والد مولوی کرامت نے اسے لے کر دیے تھے۔ وہ جلیبی کیسی مزیدار تھی، مگر روٹیاں مانگنے کے لیے کہاں جائے گا؟ اس اہم معاملے میں ابھی تک اس کا دماغ کچھ کام نہیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہاں کی روٹیاں گھی والی ہوں گی یا سوکھی، خیر جیسی بھی ہوں گی، لیکن اب وہ کسی کا کام نہیں کرے گا، جلد ہی روٹیاں اکٹھی کر کے گھر بھاگ آیا کرے گا۔ آج اس نے جوتے نئے پہنے تھے، اس لیے پاؤں خود بخود ادھر ادھر اٹھ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی ہوا میں اڑ جائے گا۔ ان نئے جوتوں کی وجہ سے اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ سب سے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے۔ مولوی کرامت، رحمت بی بی اور فضل دین گٹ پر بیٹھ گئے، جس پر ان کا سامان لگ چکا تھا۔ اپنی بکری اور چارپائیاں مولوی نے وہیں پر بیچ دیں کہ انہیں کون اٹھائے اٹھائے پھرتا۔ آخر رمدو نے بیلوں کو ہانک دی اور 2 بجے سے پہر یہ قافلہ چک راڑے سے فیروز پور کی تحصیل جلال آباد کی طرف رخصت ہو گیا، جو کم از کم 100 میل قصور سے دور تھا۔ اور اب جانے دھیے راوی، نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی والا معاملہ تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔